السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد راجہ چینل کی طرف سے آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ہمارے کھانے میں شیاطین کیسے شریک ہوتے ہیں۔ حضرت جابر بن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے خود سنا کہ تمہارے ہر کام کے وقت یہاں تک کہ کھانے کے وقت بھی شیاطین تم میں سے ہر ایک کے ساتھ رہتا ہے، لہٰذا جب کھانا کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اسے چاہیے کہ اس کو صاف کر کے کھا لے اور شیطان کے لیے نہ چھوڑے۔ پھر جب کھانے سے فارغ ہو تو اپنی انگلیوں کو بھی چاٹ لے، کیونکہ وہ نہیں جانتا کہ کھانے کے کس حصے میں خاص برکت ہے۔ یہ صحیح مسلم کی ہے۔ حدیث کے آخری حصے میں تو کھانے کے بعد انگلیوں کو چاٹ کر صاف کر لینے کی ہدایت فرمائی گئی ہے، جس کے بارے میں ابھی عرض کیا جا چکا ہے، اور ابتدائی حصے میں فرمایا گیا ہے کہ اگر کھاتے وقت کسی کے ہاتھ سے لقمہ گر جائے تو اس کو متکبر لوگوں کی طرح نہ چھوڑ دیا جائے، بلکہ ضرورت مند اور قدردان بندے کی طرح اس کو اٹھا لے، اور اگر نیچے گر جانے کی وجہ سے اس پر کچھ لگ گیا ہو تو اسے صاف کر کے کھا لے۔ اس میں مزید یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ کھانے کے وقت بھی شیطان ساتھ ہوتا ہے۔ اگر گرا ہوا لقمہ چھوڑ دیا جائے گا تو وہ شیطان کے حصے میں آئے گا۔ جیسے کہ عرض کیا جا چکا ہے کہ فرشتے اور شیاطین اللہ کی وہ مخلوق ہیں جو یقیناً اکثر اوقات ہمارے ساتھ رہتے ہیں، لیکن ہم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو کچھ بتلایا ہے اللہ تعالیٰ کے بخشے ہوئے علم سے بتلایا ہے، اور وہ بالکل حق ہے، اور آپ کو کبھی کبھی ان کا اس طرح مشاہدہ بھی ہوتا ہے جس طرح ہم اس دنیا کی مادی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جیسا کہ بہت سی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس لیے ایسی حدیث کو جن میں مثلا کھانے کے وقت شیاطین کے ساتھ ہونا اور کھانے پر اللہ کا نام نہ لیا جائے تو اس میں شیاطین کے شریک ہو جانے یا گرے ہوئے لقمے کا شیطان کا حصہ ہونے کا ذکر ہے، تو ان حدیث کو مجاز پر محمول کرنے کی بالکل ضرورت نہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے اپنی کتاب میں یہ واقعہ بیان فرمایا ہے کہ ایک دن ہمارے دوست ہمارے ہاں آئے، ان کے لیے کھانا لایا گیا، وہ کھا رہے تھے کہ ان کے ہاتھ سے ایک ٹکڑا گر گیا اور لڑک کے زمین پر چلا گیا۔ انہوں نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی، اس کا پیچھا کیا، مگر وہ ان سے اور دور ہوتا چلا گیا، یہاں تک کہ جو لوگ وہاں موجود تھے تماشا دیکھتے رہے۔ انہیں اس پر تعجب ہوا، اور صاحب جو کھانا کھا رہے تھے انہوں نے جدوجہد کر کے آخر کار اس کو پکڑ لیا اور اپنا نوالا بنا لیا۔ چند روز کے بعد کسی آدمی پر ایک جن شیطان مسلط ہوا، اور وہ اس آدمی کی زبان سے بات کی اور ہمیں اس مہمان دوست کا نام لے کر یہ کہا کہ فلاں آدمی کھانا کھا رہا تھا، میں اس کے پاس پہنچا، مجھے اس کا کھانا بہت اچھا معلوم ہوا، مگر اس نے مجھے مجھے نہیں کھلایا تو میں نے اس کے ہاتھ سے اچک لیا، لیکن اس نے مجھ سے پھر بھی چھین لیا۔ اس سلسلے میں دوسرا واقعہ اپنے گھر ہی کا شاہ صاحب نے یہ بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ہم گھر کے کچھ لوگ گاجریں کھا رہے تھے، ایک گاجر ان میں سے گر گئی، ایک آدمی اسے جھپٹا اور اس نے جلدی سے اٹھا کر اس کو کھا لیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کے پیٹ اور سینے میں سخت درد اٹھا، پھر اس پر شیطانی جن کا اثر ہو گیا تو اس نے اس آدمی کی زبان میں بتایا کہ اس آدمی نے میری گاجر اٹھا کر کھائی تھی۔ شیطانی جن کے اثر سے اس کے سینے اور سر میں سخت درد شروع ہو گیا۔
یہ واقعات بیان فرمانے کے بعد شاہ صاحب نے کہا کہ اس طرح کے واقعات ہم نے بکثرت سنے ہیں اور ان سے ہمیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ حدیث جن میں کھانے پینے وغیرہ کے سلسلے میں شیاطین کی شرکت اور ان کے افعال کا ذکر ہے، مجاز کے قبیل سے نہیں ہے، وہی حقیقت ہے، بلکہ یہ حقیقت ہے۔ اور یہ جو واقعہ بیان ہے یہ معرف الحدیث میں ہے، جلد 6 ہے۔ تو آج کے اس واقعے کو بھی آپ نے شیئر کرنا ہے۔ اکثر اوقات ہم کھانا کھاتے ہوئے ان چیزوں کو بھول جاتے ہیں، تو اس پر واضح حدیث موجود ہیں، اس لیے ہمیں چاہیے کہ ان حدیث پر ہم عمل کریں اور کھاتے ہوئے اگر کوئی لقمہ کوئی نوالا نیچے گر جاتا ہے تو اس کو صاف کر کے کھا لیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔